السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں زیادہ تر لوگ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے سب سے پہلے کہ صاحب نصاب کون ہے۔ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی یعنی نقد مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں میں مجموعہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے یعنی سونا ہو، تو ایسے مرد اور عورت کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اب واجب ہونا، زکوٰۃ جن پر واجب ہے اس کے لیے مسلمان ہونا نمبر 1، پھر نصاب کا پورا ہونا، اور پھر عاقل بالغ ہو، اور پھر 1 سال اس مال پر 1 سال گزر جائے، یعنی 1 سال پورا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب زکوٰۃ کے چند اہم مسائل کی طرف آتے ہیں۔ اگر کسی کی آمدنی کافی ہے لیکن وہ مقروض ہے اور خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنے پر قادر نہیں، ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں، کہ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا یعنی وہ قرض ابھی اس کے اوپر ہے، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں، بے شک اس کے پاس جو ہے مال ہو۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ اصل میں زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ ہے کیا؟ یعنی مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق آدمی کو اپنے مال کے ایک معین حصے کا مالک بنا دینا، یعنی وہ حصہ جو مال سے حق الہی کی طور پر نکال کر فقراء کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ و صدقہ مفروضہ اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسے زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں برکت کی امید ہوتی ہے اور اس سے نفس انسان کا پاکیزہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابو المودودی رحم اللہ کے الفاظ میں زکوٰۃ کا مفہوم 2 معنوں سے بنا ہوا ہے، یعنی 2 معنی ہیں، ایک پاکیزگی، دوسرا نشو و نما، یعنی کسی چیز کی ترقی میں جو چیزیں مانع ہوں ان کو دور کرنا اور ان کے اصل جوہر کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ 2 تصورات مل کر زکوٰۃ کا پورا تصور بناتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا اطلاق 2 معنوں پر ہوتا ہے۔ ایک وہ مال جو مقصد تزکیہ کے لیے نکالا جائے، دوسرا زکوٰۃ بجائے خود تجزیہ کا فعل ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ عام صدقات کے معنوں میں ابتدائے اسلام سے ہی مروج ہو گیا تھا۔ اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا۔ 8 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت کی جو ہے تاریخ ہمیں مل جاتی ہے۔ محرم 9 ہجری میں زکوٰۃ کے تمام قوانین اور احکام مکمل طور پر نافذ ہو گئے تھے۔ زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کا ایک اہم رکن رہی ہے۔ تمام انبیاء جو ہیں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو یعنی حکم دیتے رہے۔ تمام انبیاء جو تھے اس میں بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی تھی۔ بنی اسرائیل کے جن پر انبیاء جو آئے قوم بنی اسرائیل پر، زکوٰۃ کے احکام توریت اور انجیل دونوں میں موجود ہیں۔ زکوٰۃ صرف مسلمان پر فرض ہے، کافر پر نہیں۔ اب زکوٰۃ جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے اموال پر فرض ہے، یعنی جانوروں، وہ جانور
جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارا کرتے ہیں، گھر میں نہیں کھاتے، یعنی ان کے لیے سب کھانا جو ہے باہر چرتے پھرتے ہیں، جیسے اونٹ وغیرہ باہر پہاڑوں میں کھیتوں میں چرتے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2 سونے چاندی پر، نمبر 3 ہر قسم کے تجارتی سامان پر، اور نمبر 4 کھیتی اور درختوں پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ مصارف زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے کتنے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 9 and 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے، ترجمہ ہے اس کا، جو محتاج اور نادار یعنی مسکین ہو، اور جو اس کی تحصیل پر مقرر ہیں، جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اسلام کی طرف مائل کرنا ہو، اور مملوکوں کی یعنی جو غلام ہیں ان کی گردنیں آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کو، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تو علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 8 مصارفین کا ذکر موجود ہے، اس میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین زکوٰۃ ہے، یعنی جو زکوٰۃ کو اکٹھی کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس بھی کوئی کام جاب نہیں ہوتی، تو وہ بھی زکوٰۃ جو اکٹھی کرتے ہیں یعنی اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر جو مؤلفات قلوب ہیں، غلام کی آزادی ہے، یعنی اسلام کی طرف مائل کرنا اور غلام کی آزادی۔ پھر مقروض فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلے، اور پھر جو مسافر ہے، ہو سکتا ہے مسافر جو ہے اس کے پاس بھی راستے میں زیادہ راہ اس کے پاس نہ ہو، اس کا خرچ ہو جائے، تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف ذکر ہوئے، ان میں سے کسی بھی مصرف میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور دینے والا دینی فریضہ سے سبکدوش ہو جائے گا، خواہ ایک پر صرف کرے یا وہ ایک سے زیادہ لوگوں کو دے، یعنی بانٹ کر دی جا سکتی ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ زکوٰۃ کا پہلا اور دوسرا مصرف فقراء اور مساکین ہے۔ فقیر اور مسکین دونوں ہی مالی ضروریات کے لیے دوسروں کے مالی تعاون اور محتاج ہوتے ہیں، یعنی دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر سے بڑھ کر مسکین خستہ حال بھی ہوتا ہے۔ فقیر تنگ دست ہوتا ہے، تہی دست نہیں ہوتا۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے، مگر ضروریات زندگی اس سے پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ و عشر جمع کرنے پر مامور ہوں، ان سب کو زکوٰۃ فنڈ سے اجرت یا تنخواہ بھی دی جائے گی، امیر ہو یا غریب۔ زکوٰۃ کی جو فضیلت ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، جس سے اس کی اہمیت معلوم ہو سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی بے شمار احادیث میں زکوٰۃ کی فضیلت، اس کی ترغیب اور افادیت کو اجاگر کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کو دین میں بہت اہمیت دی گئی ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کو سخت عذاب کی وعید بتائی گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنج سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں سمجھایا، اور ہرگز خیال نہ کریں
ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، یعنی مال تو اللہ کی طرف سے ہی دیا گیا ہے نا، اور یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت بری ہے کہ لوگ قیامت کے روز توق پہنا دیے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مال، اللہ نے جسے یعنی مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن اس کا مال خوب زہریلے گنجے سانپ بنا دیا جائے گا، زہر کی وجہ سے، جس کے سر میں یعنی زہر کی وجہ سے اس کا سر جو ہے وہ اسی طرح یعنی زہریلے سانپ کی مانند وہ ہوگا، خوب گنجا ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس کی دونوں باچھوں کو پکڑے گا، یعنی اور پھر کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائید کی زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور پھر فرمایا کہ مسلمان اگر صحیح معنی میں حقدار کو زکوٰۃ دیں تو زمین پر کوئی بھوکا نہ رہے گا، مگر بدقسمتی سے زکوٰۃ ایمانداری سے نہیں دی جاتی، اور لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ زکوٰۃ آگ کا انگارہ ہے، یعنی نہ جو ہے اس کو اگر نہ ادا کرے تو یہ آگ کا انگارہ ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں پتہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ جس طرح نماز ایک بدنی عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے ہیں، کیونکہ اس کی ادائیگی سے باقی مال بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اسلامی شریعت میں زکوٰۃ مال کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ زکوٰۃ ہر بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے، مگر اس صورت میں جب اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی یا تجارت کا سامان ہو، اور وہ گھر کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ جو ہی سال پورا ہو جائے اس رقم زیورات کا 40واں حصہ یعنی 2.5 جو ہے % جو ہوتا ہے فیصد بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس طرح زمین کی جو پیداوار ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نہری اور جو دوسرا زمین کا جو پانی آتا ہے اس کی زمین کی فصل کا 20واں حصہ اور برانی زمین کی فصل کا 10واں حصہ بطور زکوٰۃ فرض ہے۔ گھر کے استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پاگل اور بچے مقروض آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پالتو جانوروں اور مویشیوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اس کی تعداد یوں ہے، یعنی بھیڑ بکریاں کم از کم 40، بھینس یا گائے کم از کم 20 اور اونٹ کم از کم 5 ہو تو ان کی قیمت کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے، اسلام نے دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اخلاق اور قانون دونوں سے کام لیا۔ زکوٰۃ کی صورت میں نقد اور عشر کی صورت میں زمین سے پیدا ہونے والے اجناس پر مقررہ متعین شرح سے آمدنی کا ایک حصہ صاحب ثروت لوگوں سے لے کر قانوناً ضرورت مندوں کی کفالت کا بندوبست کیا، اور یہ کام اسلامی حکومت کے اولین فرائض میں شامل کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ لوگ اگر ہم ان کو زمین میں اختیار و اقتدار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کا حکم دیں۔ اب زکوٰۃ کے متعلق جو کچھ مسائل ہیں، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ادائیگی ہجری سال کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ جو زکوٰۃ ہے نا اس کی ہجری سال کے اعتبار سے ہی اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، اور مجنون اور ناقص العقل پر زکوٰۃ فرض نہیں، پھر نابالغ پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں، اور پھر اس کے علاوہ زکوٰۃ کا مال مستحق زکوٰۃ کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا شرط اور لازم ہے، یعنی دل میں یہ نیت کر لینا کہ میرے اوپر
جس قدر مال دینا اللہ نے فرض قرار دیا ہے محض اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو مستحق زکوٰۃ کو دیتا ہوں، یعنی انسان کی نیت ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے کے بعد زکوٰۃ کی نیت کرے اور مال مستحق زکوٰۃ کے پاس موجود ہے، ابھی خرچ نہیں کیا، تو اس وقت زکوٰۃ کی نیت کر لینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر مستحق زکوٰۃ نے خرچ کر دیا ہے تو زکوٰۃ کی نیت کرنا درست نہیں، دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ یعنی نیت انسان کی زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اس کی نیت ہونی چاہیے تاکہ وہ زکوٰۃ جو ہے ادا کر سکے۔ اگر کوئی شخص اپنے زکوٰۃ کا مال تقسیم کرنے کے لیے دے اور دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لے تو ایسی نیت بھی درست ہے، یعنی کوئی اپنا مال اپنے وکیل کے ذریعے یا ایسے کسی شخص کے ذریعے اپنا مال جو ہے وہ کسی کے حوالے کرے تو وہ نیت کر لے کہ یہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور کوئی شخص کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا مال علیحدہ کر لیتا ہے، یعنی زکوٰۃ کو مال وہ علیحدہ کر لیتا ہے اور یہ نیت کر لیتا ہے کہ جو ہے کچھ مال میں صدقہ کے طور پر دے رہا ہوں اور کچھ مال انسان اپنا جو ہے وہ دوسروں کے حوالے کر دے کہ اس کو اللہ کے راستے میں دیا جائے، اور وہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے جو ہے دل سے زکوٰۃ کی نیت کر لے تو وہ نیت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، وہ بے شک مستحقین کو دی جائے، فقیروں کو دی جائے۔ اسی طرح صاحب نصاب جو شخص ہے سال بھر، یعنی وہ جو اس کا جب وقت آئے، یعنی جس وقت کے حساب سے اس کے پاس مال اس کو پتہ ہو کہ جب ایک سال پورا ہو گیا تو کسی وقت بھی اپنی جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی کسی مہینے میں آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یعنی جس وقت بھی آپ کا مال پر سال پورا ہو جائے آپ اس کو ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے سب ارکان جتنے بھی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زکوٰۃ صدقات جو کچھ بھی ہے ان کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہم اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔